تو آپ کو روز دیکھتے ہوں گے رین فارسٹ. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے. انسانی معاشرہ بھی آپ کچھ بھی کہیں بنیادی طور پر ایک رین فارسٹ کی طرح وجود میں آتا ہے. کہیں اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, کہیں برے لوگ ہوتے ہیں, کہیں منشیات بک رہی ہوتی ہیں تو کہیں دینی تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں, کہیں ڈائلاگ ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے بچوں کی آواز کو دبانے کے لیے. تو ایک انسانی معاشرہ بھی خاصی مماثلت رکھتا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, منطبق کر سکتے ہیں ایک انسانی معاشرے کو ایک رین فارسٹ پر. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ ذہن میں رکھیں ایک معاشرے کی, انسانی معاشرے کی. اٹس لائک اے رین فارسٹ. اور یہ ایک آرگینک وجود ہے جس کو ان نیچرل وے میں ہم ٹیلر نہیں کر سکتے, ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اب اگر ہم آگے بڑھیں, میں الٹے ہاتھ, تو آپ کو ان دو تصویروں میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک مہذب معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ جسے انسان خود تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو انسان سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی مثال کچھ اس تصویر سے لے لیا کہ پتھروں کو کاٹ کر آپ ایک ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جسے آپ مکان کہتے ہیں, جس میں آپ دھوپ سے, بارش سے, ہوا سے, سردی سے, گرمی سے بچ کر رہ سکتے ہیں. آپ دریا کا رخ اس طرح موڑ دیتے ہیں کہ دریا آپ کے گھر کو نقصان نہ پہنچائے. آپ اس جنگل میں جو خطرناک جانور ہیں ان کو ٹیم کر لیتے ہیں, ان پر قابو پا لیتے ہیں, انہیں ان کی تربیت کر لیتے ہیں اور انہیں اپنے ڈومیسٹک, اپنے گھریلو کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک آرگینیکلی ڈیولپ جو معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے, اس کے مقابلے میں ایک مہذب معاشرے میں کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں جو آپ کے سامنے. اب دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ جو کوئی بھی معاشرہ ہو, خواہ وہ مغرب کا وہ معاشرہ ہو جو اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتا ہے, یا مشرق کا وہ معاشرہ ہو جہاں لوگ آج بھی پتھروں میں زندہ ہیں, ان دونوں معاشروں میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی. کچھ چیزیں پلانڈ ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانوں نے ترتیب دی ہیں, اور کچھ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں, وہ کسی نے ترتیب نہیں دی. تو دو چہرے ہیں ہر معاشرے کے, چاہے وہ غالب تہذیب کا معاشرہ ہو یا کسی مغلوب ملک کا معاشرہ ہو, دونوں میں آپ کو یہ دو چیزیں کامن نظر آئیں گی, پلانڈ اینڈ نیچرلی اکرنگ. دو کلائمیٹس ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. جو ہمارا یہ موسم ہے, جو ماحول ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے مائکرو کلائمیٹ. مائکرو کلائمیٹ یہ ہے کہ آپ کی گلی میں ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے, وہ میری گلی سے مختلف ہو سکتی ہے. اگر آپ کی گلی 200 فٹ چوڑی ہے اور میری گلی 20 فٹ چوڑی ہے, تو جو ونڈ اسپیڈ ہے ان دو گلیوں میں وہ مختلف ہو. تو یہ مائکرو کلائمیٹ میں آ جاتا ہے. ٹیمپریچر بھی اگر دو گھر نزدیک بنے ہوئے ہیں تو دونوں ہی میں ٹیمپریچر زیادہ ہوگا, اگر دو گھر دور دور بنے تو دونوں ذرا ٹھنڈے ہوں گے نسبتاً. پھر میکرو کلائمیٹ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. مثلا یہ کہ سال میں کتنے دن بارش ہونی ہے, سال میں کتنے دن سورج نکلے گا, سال میں کتنے دن برف باری ہوگی, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو میکرو کلائمیٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ قدرت کی طرف سے ہے. مائکرو کلائمیٹ آپ اپنا ذہن استعمال کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک آج کل نئی قسم ہے اے آئی کی جس کو ہم کہتے ہیں اربن اے آئی. تو اربن اے آئی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے مائکرو کلائمیٹ کو کیسے کنٹرول کریں, اس پہ بعد میں بات کریں. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ معاشرے میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی, باٹنی اور زوالوجی, نباتات اور جمادات, دونوں آپ کو ملیں گے. اور آپ دونوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں. مثلاً کچھ معاشروں میں کتے کو بہت اچھی طرح استعمال کیا جاتا ہے, انسان کی جان بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں, اور کچھ معاشروں میں اس کو دھتکار کر رد کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ معاشروں میں جو گھاس زمین سے اگ رہی ہے خود بخود, اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور کچھ معاشروں میں آم کے درخت پر پھل سڑ جاتے ہیں اور لوگ اتار نہیں پاتے. تو یہ دو کمپوننٹس ہیں, زوالوجی اور باٹنی. میرا خیال ہے یہ بڑی آسان باتیں ہیں, آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے. تو میں بھی اپنی کہانی کا آغاز کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ایک ریاست ہے کیا. ہم ریاست کو جس نظر سے دیکھتے ہیں
وہ کچھ اور ہے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست ہے کیا. معاشرے کے بارے میں اب ہمیں کچھ بنیادی معلومات مل گئی ہیں، تو آئیے ذرا ریاست کو سمجھتے ہیں. ریاست ایک پرووائڈر ہے. ریاست میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد ہم زمین پر بات کر رہے ہیں، وہ پرووائڈر ہے. ریاست ریگولیٹ کرتی ہے. مثلا ریاست، اگر آپ دوبارہ رین فارسٹ کی مثال لیں تو ریاست وہ قوت ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ اس رین فارسٹ کے کس حصے پہ کتنی دیر روشنی آنی چاہیے، اور اس رین فارسٹ کے کس حصے میں کتنی دیر بارش ہونی چاہیے. تو ریاست مینیج بھی کرتی ہے، پرووائڈ بھی کرتی ہے، ریگولیٹ بھی کرتی ہے. یہ ریگولیٹر ہے. ریاست دو طرح کی ہوتی ہے. ریاست کا ایک کمپوننٹ انویزیبل ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، وہ بڑا بے رحم ہے، آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ کبھی بھی. دوسرا چہرہ اس کا آپ کو ویزیبل ہو کر نظر آ جائے گا، ہمیشہ نظر آتا رہے گا. چیف آف آرمی اسٹاف ہمیشہ موجود رہے گا، بندہ کوئی بھی ہو، چیف موجود رہے گا، وہ ویزیبل ہے. لیکن وہ میکینزم آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ لاکھ کوشش کر لیں، اس کی تہ انویزیبلٹی ہے، آپ اس کو پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی ریاست کا ایک بڑا اہم فنکشن ہے کہ وہ انویزیبل رہے، بالکل قدرت کی طرح. قدرت کا نظام کب بارش کر رہا ہے، کب روشنی دے رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا. اسی طرح اسی انالوجی کو آپ دیکھ لیں تو ریاست ویزیبل بھی ہے، انویزیبل بھی ہے، اور تسلسل بھی ہے اس میں. ریاست کبھی بھی وائڈ نہیں ہوتی، کبھی بھی خلا نہیں ہونے دیتی. اگر ریاست خلا ہونے دے تو پھر جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے اور تاریخ. تو ریاست کبھی بھی خلا نہیں آنے دیتی. اب تیسری چیز دیکھیں کہ ریاست بہت خود غرض ہے. ریاست اتنی خود غرض ہے کہ اگر اس کے بال پر بھی کوئی سایہ پڑ جائے تو وہ ریئیکٹ کرتی ہے. ایک بال پر بھی کوئی سایہ اس کے پڑ جائے اس کی مرضی کے خلاف تو وہ ریئیکٹ کرتی ہے. ریاست اتنی خود غرض ہے. لیکن ریاست اتنی سیلف لیس بھی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کی خاطر اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ اور پیروں کو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. تو ریاست از ویری سیلفش، اسٹیٹ از سیلف لیس. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ دونوں کیفیتوں میں، چاہے وہ سیلف لیس ہو کر یا سیلفش ہو کر جب سوچ رہی ہوتی ہے، وہ پوزیسو ہوتی ہے. ریاست کبھی بھی اپنی ملکیت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست. اور تاکہ اس کی ملکیت میں اگر ایک سوئی بھی ہے تو آپ اس سے نہیں لے سکتے. یہ ریاست کی ایک اور خوبی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی تو آپ اسٹیٹ آف پاکستان کی بات نہ کریں، آپ اسٹیٹ کو ایز اے پرووائڈر، ایز اے ویزیبل اینٹیٹی، ایز اے سیلفش اینٹیٹی دیکھیں. پھر آپ ریاست کو ایز اے ریگولیٹر، ایز این انویزیبل اینٹیٹی، ایز اے سیلف لیس اینٹیٹی دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ریاست مینیجر بھی ہے، اس کا ایک کنٹینیوم ہے، وہ کبھی بھی وائڈ نہیں آنے دے گی، اور اس کی ملکیت میں جو چیز ہے وہ آپ اس سے چھین نہیں سکتے. یہ ذہن میں رکھیں، ریاست کوئی بھی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب میں نے یہ ایک اضافہ کیا ہے طارق جمیل بھائی کی اجازت کے بغیر. یہ جو جمہوریت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک سوال ہے، واٹ از ڈیموکریسی. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی جمہوریت کی توجیہات ہیں، تشریحات ہیں اور تنقیحات ہیں، ان کو بھول جائیں. بنیادی طور پر ڈیموکریسی ایک پرپس ہے، جمہوریت کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ریاست کے سامنے ایک اسکرین لگانا تاکہ ریاست، آپ اس کو کہہ لیں یہ یوزر انٹرفیس ہے. جس طرح اس کمپیوٹر کے پیچھے ایک کمپیوٹیشنل انجن چل رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کی بورڈ کے ذریعے سے جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ڈیموکریسی ایک یوزر انٹرفیس ہے جو سوسائٹی اور اسٹیٹ کے درمیان موجود ہے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ڈیموکریسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو پرپس اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک یوزر انٹرفیس دے، اور آپ اس یوزر انٹرفیس کے نتیجے میں ریاست کے ساتھ ڈائلاگ کر سکیں، اپنی بات پہنچا سکیں، منوا سکیں یا نہ منوا سکیں، وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن سوسائٹی اور اسٹیٹ کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ ڈیموکریٹک حکومت ہے. اور ڈیموکریسی جہاں سخت ترین بادشاہت ہیں وہاں بھی ڈیموکریسی کی کوئی شکل موجود ہے. میں برونائی میں رہا ہوں, اعظم بھائی کو پتہ ہے کافی عرصے, وہ ایک مونارکی ہے, لیکن وہاں بھی ایک میکینزم ہے ڈیموکریٹک جس کے نتیجے میں بادشاہ تک عوام کی بات پہنچتی ہے. اور آپ میں سے جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں بھی ملوکیت کے باوجود ایک میکینزم ہے جو کسی حد تک ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے. آپ اس کو چاہے نہ ڈیموکریٹک سمجھیں, لیکن دیر از اے میکینزم. تو ریاست کا ایک پرپز ہوتا ہے اور وہ پرپز ہے یوزر انٹرفیس بنانا, وہ ڈیموکریسی ہے آج کل. میکینزم جو ہے, میکینزم ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیموکریسی نے اپنی ضرورت کے مطابق خود بنانا. مثلا اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھیں, بہت سارے ملکوں میں یہ ہے کہ جب تک ایک پارٹی 60% سے زیادہ ووٹ نہ لے لے وہ حکومت بنانے کی اہل نہیں ہوتی. تو 10 پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں, پھر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے, 3 رہ جاتی ہیں, پھر الیکشن لڑتی ہیں تاکہ 2 رہ جائیں, ایک 60% سے زیادہ ووٹ لے لے, دوسری 40% یا اس سے کم ووٹ لے. تو ایک طریقہ یہ ہے, میکینزم یہ ہے. دوسرا میکینزم یہ ہے کہ آپ متناسب نمائندگی کروا لیں اور جس کے جتنے ووٹ ہیں ملک میں اس کو اس کے تناسب سے اتنی سیٹیں دے دیں. آپ کے پاس جو میکینزم ہے اس کا وجود, اس کو لکھا گیا ہے, اس کو اسکرپٹ کیا گیا ہے 1920s اور 1930s میں, جب گورے کو بر صغیر پر حکومت قائم رکھنے کے لیے ایک سوڈو ڈیموکریسی چاہیے. اور اس سوڈو ڈیموکریسی میں جو سب سے سوٹیبل ایلیمنٹ تھا وہ ایسا طبقہ تھا جو گورے کا حلقہ نشین تھا, وڈیرا تھا, سرمایہ دار تھا, سردار تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کی جو ڈیموکریسی ہے اس کا جو میکینزم ہے وہ بڑا آسان ہے. ایک سرمایہ دار, ایک وڈیرا, ایک جاگیردار, ایک بااثر آدمی الیکشن لڑ کے جیت سکتا ہے. الیکٹیبل ہے وہ, پولیٹیکل پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الیکٹیبل ادھر سے ادھر ہو جائے بات ختم. آج الیکٹیبل جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں 2/3 میجورٹی مل جائے گی. تو آپ کا جو میکینزم ہے یہ بیسیکلی ایسا یوزر انٹرفیس ہے جو بنایا گیا تھا ایک کالونی کو قائم رکھنے کے لیے, ایک کالونیل پاور کو عوام تک اپنی بات پہنچانے اور اپنی بات منوانے کے لیے. جس میڈیا کی ضرورت تھی وہ یہ سردار, وڈیرے وغیرہ تھے جو آج بھی اسمبلیوں میں ہیں. تو یہ ایک میکینزم ہے.